السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس قتل کی وجہ سے اللہ نے بات بنی اسرائیل میں لکھ کہ جو شخص کسی شخص کو بغیر کسی جرم کے قتل کرے اس نے گویا تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچا لی اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورہ مائدہ کی یہ 32 نمبر کی آیت ہے، 32۔ اللہ فرما رہے جس نے ایک شخص کا قتل کیا بغیر کسی گناہ کے، جیسے کہ وہ گناہ نہیں کیا، قتل کے بدلے قتل کر سکتے آپ۔ اگر اس نے قتل کیا کسی کا تو آپ اس کا بدلہ قصاص لے سکتے، اس کی بھی جان لے سکتے، قتل کا بدلہ قتل۔ یا زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، اگر وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے تو اس کا قتل کر سکتے ہیں، سمجھا؟ یہ اہم پوائنٹ ہے، بات ہے اہم، کہ زمین میں فساد اگر کرے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں، سمجھا؟ اللہ نے دونوں بات بتا دی، قتل کیا اگر اس نے جرم کیا تو اس کو بھی قتل کر سکتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے تو بھی اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ اب لوگوں میں تو غلط فہمی ہے، یہ آیت کو لے کے ایسا پڑ گئی ہے کہ بھائی ایک کا قتل کرے تو ارے تمام انسانوں کا قتل، تو ارے بھائی مجرم ہے، جرم کیا تو اس کو تو قتل کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا ہے، بے گناہ ہے تو منع فرما رہا ہے۔ وہ آیت میں غور کریے آپ، وہ آیت میں جو واقعہ اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول پیش کی، تو ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو اللہ جس کی قبول ہوئی بولا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگ کی قربانی قبول کرتا ہے، سورہ مائدہ 27۔ تو اس کو حسد جلن ہو گئی کہ ارے میری قبول نہیں ہوئی، تو وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یا تو بے گناہ تھا اس کا بھائی، نیک تھا، متقی تھا، تو متقی اور نیک ہے، بے گناہ اس کو قتل کرنا منع ہے۔ اس آیت کی اندر بات یہ ہے کہ بے گناہ ہے اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو قتل کرنا غلط ہے۔ جس نے بے گناہ کسی شخص کا قتل کیا، سمجھا، نیک آدمی کا، متقی پرہیزگار، تو اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ ایسا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ کیا بولتے ہیں جو گناہ کیا، جو مجرم ہے اس کو قتل مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے تو اللہ کیوں بولتا ہے قتل کیا ہے تو اس کا بھی قتل کی جائے، اور فساد اگر زمین میں پھیلا رہا ہے، فساد فی الارض، تو اس کا بھی قتل کرو۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ میں پچھلے بیان میں بول چکا ہوں، پچھلے، کہ ہر وہ کام جو اللہ کے خلاف ہے، اللہ نے منع فرمایا، وہ فساد فی الارض، زمین میں فساد، فتنہ پھیل جاتا ہے، اس سے اور معاشرے میں برائی پھیلتی، مار کاٹ، ناانصافی، سمجھا، چوری، زنا، یہ سب فساد فی الارض ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا فساد فی الارض، سمجھا؟ میرا پچھلا بیان ہے، دیکھ لیجیے آپ، فساد فی الارض کے بارے میں سوچیے آپ۔ تو جو فساد پھیلا رہا ہے تو اس کو تو اللہ بولا ہے قتل کرو، قرآن میں لکھا ہے نا اللہ نے قتل کرو، تو یہاں تو قتل، ارے کوئی قتل کر رہا ہے کسی کو، دشمن کو یا غلط کام کرنے والے کو، تو بولا ارے یہ تو آتنکوادی، ٹیررسٹ، غلط ہے یہ۔ اگر وہ جائز طریقے سے قتل کر رہا تو جائز ہے، اللہ بولا نا فساد فی الارض کر رہا ہے تو تم قتل کر سکتے۔ وہی آیت میں دیکھو آپ، جس آیت سے لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہے کہ ارے قتل کرنا اسلام میں نہیں ہے، سب گمراہی باتیں۔ اللہ بول رہا ہے قتل کر سکتے اگر زمین میں فساد پھیلا رہا، فساد فی الارض کر رہا ہے۔ وہی آیت میں دیکھو جہاں یہ پڑھتے آپ لوگ کہ ایک کا قتل تمام انسانوں کا قتل، یہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بھائی قتل کرنے کا اللہ نے اجازت دیا ہے، دیکھو آپ وہی آیت میں، قتل کا مطلب قتل، اور فساد فی الارض کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے زمین میں، معاشرے میں، تو اس کو قتل کرو۔ کیا اسلام میں قتل کرنا، اسلام میں کیا گورنمنٹ بھی ہر ملک کی قتل کرتی نا، پھانسی دیتی، سزائے موت دیتی، موت کی سزا دیتی، سمجھا؟ پوری حکومتیں بھی تو مارتی، دنیا کی ہر حکومت مجرم کو قتل کرتی کہ نہیں، پھانسی دیتی، گولی مارتی اس کو۔ تو اللہ بھی قانون انسانوں کے لیے بنایا کہ بھائی قتل کرو، جو بدماشی کر رہا ہے اس کی سزا ہے کہ قتل کیے جائے۔ دیکھو آپ اللہ سورہ توبہ 111 111 میں دیکھ لو آپ، 111 سورہ توبہ، اللہ نے مومنوں کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا،
مومنوں کی، ایمان والوں کی جان جنت کے بدلے میں خرید لیا. کیوں؟ وہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، مارتے اور مرتے ہیں. دے کل اینڈ بی کلڈ. سمجھے آپ؟ وہ قتل بھی کرتے اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. لڑائی مار کاٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ مارتے ہیں سامنے والے کو تو خود بھی مر جاتے ہیں. تو سورۃ توبہ میں اگر یہ سب نہیں رہتا ہے، لڑائی وڑائی مار کاٹ، تو اللہ کیوں بولتا ہے؟ سمجھے آپ لوگ میں سب گمراہی پھیلی کہ کا قتل، تمام انسانوں کا قتل. تو پھر یہ جو قتل ہو رہا ہے دنیا میں غلط ہے. ارے بھائی اگر بے گناہ ہے، قصور نہیں کیا ہے تو قتل مت کرو، نیک ہے متقی. باقی مجرم ہے، گناہ گار ہے، غلط کام کر رہا ہے، معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں. اللہ کی اجازت. اسی کو فساد فی الارض بولا ہے وہی سورۃ توبہ میں. فساد فی الارض کر رہا ہے تو قتل کر سکتے ہیں، اسی میں دیا ہے. دیکھو آپ لوگ پڑھتے کدھر قرآن؟ غور و فکر سے سمجھ کے معلوم ہی نہیں ہے. سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے موقع میں کئی قیدی ہاتھ لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیدی کو فدیہ دے کے چھوڑ دیے، پیسہ لے کے چھوڑ دیے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے نبی ان کو مت چھوڑو، ان کو قتل کر دو. یہ ہاتھ میں آ گئے، پکڑے گئے تو قتل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کے طور پہ پیسہ لے کے چھوڑ دیے، کیونکہ بہت سے کام کرنا تھا پیسہ لے کے. سمجھا؟ مالی حالت سدھارنا تھا اور سامان خریدنا تھا، لڑائی کے اوزار خریدنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے. تو اللہ نے آیت نازل کر کے بتایا کہ اے نبی، قیدی تمہارے ہاتھ میں لگے تو کیوں چھوڑ دیا؟ اچھی طریقے سے ان کے خون قتل کر دینا چاہیے، خون بہا دینا چاہیے تھا ان کا. کیوں بولا یہ سب قتل وتل نہیں ہے؟ تو سب پڑھو نا آپ قرآن. سمجھے آپ؟ سورہ انفال میں دیکھو نبی کو اگر پہلے حکم اللہ بول رہا ہے اگر تو تم نے ابھی چھوڑ دیا ہے فدیہ لے کے، پیسہ لے کے، لیکن اس سے بہتر تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے، کیونکہ یہ جا کے پھر فساد پھیلائیں گے، پھر لڑائی بدماشی کریں گے. اللہ فرما رہے ہیں نبی اگر پہلے یہ حکم نہیں ہوتا کہ فدیہ لے کے چھوڑنے کا، تو جو ابھی تم نے فدیہ لے کے چھوڑا ہے تو آپ کو سزا ہوتی اس کے بارے میں. لیکن پہلے اللہ نے حکم نازل کر چکا ہے کہ فدیہ لے کے قیدی کو پیسہ لے کے چھوڑ سکتے ہیں، اسی لیے ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ تھا کہ تم قیدی کو قتل کر دیتے اللہ تعالیٰ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچ رہے تھے تو ان کے موافق میں اللہ تعالیٰ کی بات آئی اوپر سے وہی. تو سوچیے آپ، قتل اسلام میں ہے، مار کاٹ، لڑائی. جو لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگوں میں ناانصافی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، عوام کو تکلیف دیتے ہیں، سمجھا؟ اللہ کے راستے سے روکتے، قرآن کے حکم پہ چلنے نہیں دیتے، اس سے تو لڑو بولا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. سمجھا؟ زمین میں فساد فی الارض اسی کو بولا گیا ہے. جو کوئی بھی حکم اللہ کے خلاف اگر کام ہو رہا ہے، اللہ کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے، اس کو فساد فی الارض بولتے ہیں. سمجھا؟ آپ پورا قرآن پڑھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا. چوری کرنا بھی بول رہا ہے اللہ فساد فی الارض، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا بھی فساد فی الارض ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قرآن میں. دیکھ لو آپ، ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا تول کے دو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. یہ سب کیا ہے؟ اللہ بول رہے. تو فساد فی الارض کرنے والے کو تو اللہ بول رہا ہے قتل کر دے. سمجھا آپ؟ اسلام میں قتل کرنا جائز ہے، حق طریقے سے، صحیح طریقے سے. مجرم ہے، گناہ گار ہے. سمجھا؟ یہ سب باتیں قرآن کی آپ پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا. وہ غلط فہمی، ارے بولے وہ دیکھو قتل کر رہا ہے، وہ اس کو قتل کر رہا ہے، سب فساد ہے، غلط ہے. ارے بھائی قتل کر رہا ہے تو دیکھو کس نیت سے کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. سامنے والا مجرم ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ دیکھو. پہلے مجرم تو دیکھو کون ہے. جو مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے؟ اس کی کچھ سامان چوری کیا، زمین چوری کیا، اس لیے مار رہا ہے نا. تو جائز ہے، ایسی تھوڑی قتل کر رہا سامنے والے کو. سوچو آپ، کسی کی زمین ہڑپ لیا ہے، نہیں دے رہا ہے تو کیا کرے گا؟ لڑے گا ہی نا. لڑنے میں مارے گا بھی مرے گا، مارتا بھی مرتے بھی. اللہ بولے سورہ توبہ 111 مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں. سورہ توبہ 111. تو یہ سب ہے اسلام میں. یہ بات پیش کر کے بولتے ہیں قتل وتل نہیں ہے. سورہ مائدہ آیت 32 پیش کر کے جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے تمام انسان. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے تو بہت قتل کیے. دیکھ لو آپ، قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے. تو آج بھی سعودی عرب میں ہوتے کہ نہیں قتل؟
زنا کیا تو گردن اڑا دیتے، چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دیتے. تو قرآن میں اللہ کا حکم ہے، جو کوئی غلط کام کرے گا اس کو بولتے فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو بھی عمل ہوئے گا اس کو فساد فی الارض بولتے ہیں. سمجھے آپ؟ اب اس کے تحت، اس کے ماتحت بہت لوگ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ ابھی اسلام کے دشمنوں کی حکومت چل رہی ہے سب جگہ، تو وہ لوگ بچے ہوئے. سمجھے آپ؟ اسی لیے تو شریعت اسلام آنے نہیں دیتے دنیا میں. دنیا میں شریعت اسلام اسی لیے نہیں آنے دیتے. حالانکہ شریعت اسلام آئے گا تو امن ہو جائے گا، پیس. آپ دیکھ لو سعودی عربیہ، پوری ورلڈ میں سعودی عربیہ میں ہی امن پیس ہے. سمجھے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں شریعت لاگو ہے، شریعت چلتی ہے، شریعت کا لا ہے، شریعت قانون، انسان کی بھلائی کے لیے قانون ہے. سمجھے آپ؟ نہیں ہوتا وہاں چوری نہیں، ریپ نہیں. ٹائمز میگزین امریکہ کی جو چھپتی، اس میں آیا تھا آج سے 10-8 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے آتے رہتا ہے. پوری زمین، دنیا، اور پوری زمین پہ، پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں، 500 250 ملک، 400 کتنے ملک ہیں کیا معلوم، صرف سعودی عربیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کرائم، جرم کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کا قانون، شریعت لاگو ہے. تو شریعت انسان کی بھلائی کے لیے، کم جرم، کم ریپ، کم چوری. سمجھا آپ؟ امن میں رہے، شانتی میں ہر انسان رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین انسان کی بھلائی کے لیے دین شریعت لاگو کی، نازل کیا ہے. تو لاگو کریں گے تو رزلٹ ملے گا. جہاں شریعت میں وہاں دیکھ لو آئے دن چوری، ریپ، مرڈر، لوٹ مار. سمجھا؟ ایسا ہے. سمجھا؟ ہر ملک کی پولیس کیوں رہتی ہے؟ جرم کرنے والوں کو مارنے کے لیے نا. ہر ملک کی پولیس رہتی کہ نہیں؟ وہ بھی مارتی، پولیس مارتی ہے، پھر پھانسی بھی دیتی ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی بولا ہے ایمان والے لوگ کو کہ جو جرم کرے گا اس کو تم قتل کر سکتے ہیں، زمین میں فساد پھیلائے گا تو اس کو قتل کر سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ وہ آئے تھے ایک 32 لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے. سمجھا؟ کہہ رہے وہ لوگوں کو قتل کر رہے، وہ دیکھو قتل کر رہے. ارے تو قتل کیوں کر رہا ہے وہ دیکھو نا، اس کا ریزن دیکھو، اس کی وجہ دیکھو. قتل کیوں کر رہا ہو؟ پاگل تو نہیں؟ اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، اس کا حق مارا گیا، تو کیا کرے گا؟ دنیا انصاف نہیں کر رہی، کورٹ کچہری پولیس حکومتیں انصاف نہیں کر رہی، تو مجبوری میں وہ جان خود کی داؤ پہ لگا کے مارنے جا رہا، مار رہا بھی اور مر رہا. سمجھا؟ پوچھیے آپ. قرآن غور سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا کہ قرآن میں کیا کیا باتیں صحیح ہے. خالی ایک آیت پڑھ لی اور اس میں بھی کیا غور و فکر نہیں. اس میں ہی لکھا ہے کہ قتل کے بدلے والے کو بھی قتل کر سکتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلائے اس کو بھی قتل کر سکتے ہیں. صرف بے گناہ جس کا کوئی جرم نہیں ہے، جو نیک ہے، متقی ہے، اس کو نہیں کر سکتا. یہ ہے مطلب. سمجھا؟ لوگوں کو گمراہ کرتے ایک آیت پکڑ کے. جاہلوں کا سب یہ سب طور طریقہ ہے گمراہ کرنے کا. سمجھا؟ پڑھیے اپنی زبان میں، خود پڑھیے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. تقریر سننے، ویڈیو لیکچر، عالم مفتی کا بہت بڑا عالم ہے. ارے قرآن سے بڑا تھوڑی عالم ہے، اللہ کی بات ہے قرآن. اور وہ عالم کی بات تو اب ملاوٹی رہے گی نا، اللہ کی بات ملاوٹ سے پاک ہے قرآن. پڑھیے آپ اپنی زبان میں، جانکاری رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.